صاحب سے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ حکومت کا IMF کی بڑی شرط نہ ماننے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدیل، یہ کیا فیصلہ اس وقت حکومت لینے جا رہی ہے اور اس فیصلے کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ IMF کی یہ بڑی شرط تھی کہ اسٹیٹ بینک، جو کہ ویسے ہی ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن IMF جس طرح کی خود مختاری چاہتا تھا، وہ خود مختاری اور جو بل تیار کروایا یہ IMF نے اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے، وہ لوگ ظاہر ہے سسٹم میں بھی موجود تھے، اسٹیٹ بینک میں بھی موجود تھے، یہ بل جب تیار کروایا اور اس بل میں ایسی ہوش ربا چیزیں سامنے آئیں کہ سب سے اہم ترین معاملہ جو اکانومی ہے، جو نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہے، یہ معاملے میں تمام جو بڑے اختیارات ہیں وہ حکومت کے اختیارات سے نکل کر اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہیں وہ جا رہے تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جا رہے تھے، گورنر اسٹیٹ بینک کو اس میں اتنا زیادہ امپاور کیا جا رہا تھا اور اسٹیٹ بینک کے بورڈ کو اس میں اتنا امپاور کیا جا رہا تھا کہ یہ بہت الارمنگ سچویشن تھی۔ اس پہ پھر یہ ہوا کہ اس بل میں جو مجوزہ ڈرافٹ آیا، انیشلی تو اس میں بہت سی کاٹ چھانٹ کی گئی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو سٹیک پہ لگ جائے گا سب کچھ، خدا نہ خواستہ، لیکن اس میں پھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ IMF کیوں پاورفل بنانا چاہ رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو؟ IMF ظاہر ہے امریکہ IMF کے ذریعے پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے، اور اس میں کیا ہونا تھا کہ اس میں جب تمام اختیارات حکومت یا وزارت خزانہ کے دائرہ اختیار سے نکل کر اسٹیٹ بینک کے پاس چلے جانے تھے، تو اس میں جو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے وہ اتنا پاورفل ہو جانا تھا کہ اس سے کسی نے پوچھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کرتا ہوں، اور ایک اور بھی بریکنگ جو سٹوری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو نیب ترمیمی بل کے ذریعے اسٹیٹ بینک کے افسران سے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں استثناء دیا جائے گا، وہ قابل احتساب نہیں ہے، انہیں بھی یہ شک ان سے متعلق یہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ جب پارلیمان میں یہ آرڈیننس پیش ہوگا تو اس وقت یہ شک ختم کر دی جائے گی کہ اس حد تک کہ اسٹیٹ بینک کو پوچھ ہی نہیں سکتا، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو پوچھ ہی نہیں سکتا، اور جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے پاکستان کی اکانومی کا، وہ کس طرح IMF پاکستان کی اکانومی کی بات نہیں ہے عدیل، اس میں میرے خیال سے اب اکانومی وہ سبجیکٹ ہو چکا ہے جس کا پوری دنیا کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے۔ یہ تو دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ اکانومی، اور اس میں کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اس میں ایک تو گورنر، ڈپٹی گورنر اور جو اس کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، ان کی مدت ملازمت جو 3 سال ہوا کرتی ہے وہ 5 سال کر دی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ 5 سال بعد ان کی دوبارہ بھی تقرری ہو سکے گی، یعنی وہی لوگ جو ہیں وہ اگلے 10 سال تک جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کر فیصلے کریں گے، اور یہ کون لوگ ہیں جن سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکے گا۔ اور تمام شرائط IMF کی طرف۔ اچھا، پھر ایک اور بات ماریا، ایک اور بات اس میں سے حذف کر دی گئی، کہ یہ بات حذف کر دی گئی جو پہلا والا ایکٹ ہے اس میں سے، اور جو ترمیمی بل میں ڈالی گئی، کہ جب اس میں لکھا گیا کہ جو ممبرز ہیں یہ بورڈ کے، ان کا بینک کے، یہ اسٹیٹ بینک کے کاروبار سے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، یہ چیز بھی اس میں سے نکال دی گئی حیران کن طور پر۔ پھر اس میں جو بورڈز کی پاور ہے، جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے، اس کی پاورز میں ان کے 2 فنکشنز تھے، 2 یا 3 فنکشنز تھے، ان کو بڑھا کر 7 کر دیا گیا۔ پھر جو بورڈ میں سیکٹری فائنانس ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا، کہ سیکٹری فائنانس یعنی جو حکومت کا نمائندہ اس بورڈ میں، انہیں نکال دیا گیا۔ پھر اس میں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کو براہ راست قرضہ نہیں دے گا، اور حکومت کی کسی obligation کی گارنٹی نہیں دے گا، اور نہ ہی حکومتی یا کسی پبلک اینٹیٹی کی گارنٹی دے گا، اور جو پبلک اور جو بینک ہے وہ گورنمنٹس کی جانب سے جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ پرائمری مارکیٹ سے نہیں خریدے گا۔ اور ایک اور جو معاملہ ہے وہ کہ بینک کے پاس کسی بھی قسم کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو ایکوائر کرنے، ہولڈ کرنے یا نمٹانے کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی اگر حکومت اسٹیٹ بینک کی جو قرض ہیں وہ واپس نہیں کرتی جو اس نے لیے ہوئے ہیں، تو یہ پراپرٹیز ایکوائر کر سکے گا، انہیں ہولڈ کر سکے گا، انہیں ڈسپوز آف کر سکے گا، اور معاہدے کر سکے گا اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے تحت خود سے، جو جن کے لیے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ان کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے۔ تو اتنا اہم معاملہ
جو ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کو اگر میں دل سم اپ کروں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے وہ تمام اختیارات جو حکومت کے پاس ہونے چاہیے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینے کا ایک فیصلہ ہے جس کو حکومت نے اس شرط کو نہیں مانا اور یہ تمام اختیارات اب حکومت کے پاس ہی رہیں گے اور یہ بل منظور نہیں ہونے دیا یہ تو جو محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ ہماری اکانومی آئی ایم ایف چلاتا ہے، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، وہ انڈائریکٹلی، یہ تو پھر اس نے ڈائریکٹلی ایک قسم کا یہاں پر آ کر بیٹھ جانا تھا کہ یعنی جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو، اگر کوئی بھی ہو، اگر وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہو یا آئی ایم ایف سے، یعنی اس پوزیشن پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا یہ جو غیر ملکی بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے سرو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تمام معاملہ یعنی یہ ایسا ہی تھا جیسے آئی ایم ایف خود آ کر یہاں پر بیٹھ جائے، یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ آئی ایم ایف براہ راست پہلے انڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کنٹرول کرتا ہے، اب وہ براہ راست آ کر آپ کی اکانومی کنٹرول کرنا شروع کر دے، اور یہ اتنا حساس معاملہ تھا۔ یہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیز جو ہے وہ اب مزید واضح ہو کے حکومت کی طرف سے اعلان کی صورت میں بھی آ جائے گی۔ ایک چیز میں بتا دوں اس میں کہ کابینہ سے یہ منظور ہو چکا ہے، کابینہ سے منظور ہو چکا ہے، اب یہ آگے پارلیمان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیش نہیں کیا جائے گا، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اہم بریکنگ تھی ناظرین، انشاءاللہ اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کل کے پروگرام میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔